اب آپ دیکھیں مولا علی سے بیعت مانگنا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی نے جو ہے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی تھی، یعنی حضرت ابو بکر نے مولا علی سے بیعت مانگی. تو مولا علی سے بیعت مانگنا کیا یہ کوئی حلوے کی دکان سے حلوہ مانگنا ہے؟ اتنی بڑی جسارت کرنا کہ حیدر کرار سے، وارث علم رسول سے بیعت کا مطالبہ کرنا، یہ کتنی بڑی جسارت ہے. آپ دیکھیں المستدرک کے اندر یہی حدیث صحیح سند کے ساتھ جلد 4 حدیث نمبر 4617 پر حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. کیا پتہ چلا؟ علی سے بیعت مانگنا رسول سے بیعت مانگنا، علی کو اپنا مرید بنانا نعوذ باللہ، رسول کو اپنا مرید بنانا نعوذ باللہ ہے. علی کی اطاعت اگر رسول کی اطاعت ہے تو علی سے بیعت مانگنا بھی تو رسول سے بیعت مانگنا ہے. علی کا فیصلہ رسول اللہ کا فیصلہ، علی کی اطاعت رسول کی اطاعت. تو اب یہاں پہ مسلمانوں کی غیرت کہاں مر گئی کہ جس کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے اس سے بیعت کا مطالبہ ہو رہا ہے، اور بیعت رسول سے بیعت مانگنے والا آپ اسے خلیفہ برحق سمجھتے ہیں. انہیں حکومت کرنی تھی، آل محمد کے در پہ بھیک مانگ لیتے، وہ حکومت دے دیتے. اہل بیت کو حکومت سے کوئی سروکار نہیں، کوئی مطلب نہیں اہل بیت کو حکومت سے. اہل بیت کو جب بھی کسی کی فکر تھی وہ دین کی فکر تھی، حکومت سے اہل بیت کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. اہل بیت اگر گوشہ نشین ہو تب بھی اہل بیت ہے، ہادی اگر حجرے میں ہو تب بھی ہادی ہے، ممبر پہ ہو تب بھی ہادی ہے، اور جھوٹا اللہ کے گھر میں ہو تب بھی جھوٹا، ممبر پہ ہو تب بھی جھوٹا. اسے صدیق کہنے سے تھوڑی وہ صدیق ہو جاتا ہے، اور جو صدیق ہیں اسے جھٹلانے سے وہ ان کا حق کہیں جاتا نہیں، البتہ جھٹلانے والا لعنتی ضرور ہو جاتا ہے. مولا علی سے بیعت مانگنا رسول اللہ سے بیعت مانگنا ہے، کیونکہ علی کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے. اب دیکھیں کسی کی زمین پہ قبضہ کر لینا یہ تو سیدہ کا حق تھا. عام مسلمان، عام مومن کی ایک بالش زمین پہ قبضہ کر لینا کتنا عذاب ہے، پتہ کتنا عذاب ہے. عام مومن کی ایک بالش، ایک ویت، اتنی سی زمین پہ قبضہ کر لینا کتنا بڑا عذاب ہے، جانتے ہیں؟ آئے رسول اللہ کی حدیث میں آپ کو سناؤں. یہ ہے صحیح بخاری کے اندر جلد 2 حدیث نمبر 2452. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 2452 سے 54 تک. اور دیکھیں اس کا جو باب ہے اس کا پتہ ہے ٹائٹل کیا ہے، کہ اس شخص کا گناہ جو کسی کی زمین ہڑپ کر لے، غصب کر لے. دیکھیں یہاں پہ کیا سزا ہے اس کی. حضرت سعید بن زید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ظلم سے کسی کی زمین کا حصہ چھین لے گا تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا. حضرت ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی نے فرمایا جو شخص تھوڑی سی زمین بھی ناحق لے لے تو اسے قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا. وہ دھستا ہی جائے گا، زمین میں دھستا ہی جائے گا، 7 زمینوں تک دھستا جائے گا. اب دیکھیں کہ یہاں پہ خود بی بی عائشہ راوی ہے. بی بی عائشہ کیا روایت فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے ایک بالش کے برابر بھی کسی کی زمین ہڑپ کی تو اسے 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. 7 زمینوں کا وزن، اب اس سے آسان میں کیا کہوں، 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کی گردن میں ڈالا جائے گا، اور وہ دھستا ہی جائے گا، دھستا ہی جائے گا، دھستا ہی جائے گا. ایک بالش کسی کی زمین پہ قبضہ کر لینا، قیامت کے دن اس کی گردن میں توق ڈالا جائے. اور جو جاگیر فدق اہل بیت رسول کی جاگیر پہ قبضہ کر لے،
جو سیدہ زہرا کی جاگیر پہ قبضہ کر لے اسے کیا کہا جائے گا؟ قیامت میں تو ایسے شخص کی گردن میں ساتوں زمینوں کا توق ڈالا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں آخری حوالہ، اور قرآن کے حوالے سے میں انشاءاللہ گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں پہلے حدیث آپ سماعت فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مخالفت کرنے والا شیطان کی جماعت قرار پائے گا۔ جو میری اہل بیت کی مخالفت کرے گا، اہل بیت نے جو کہا اس کی مخالفت کر دی کسی نے، اہل بیت کی مخالفت کرنے والا شیطان ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ المستدرک للحاکم جلد 4 حدیث نمبر 4715، رسول اللہ نے فرمایا جس نے میری اہل بیت کی مخالفت کی وہ شیطان کی جماعت قرار پائے گا، یعنی وہ شیطان ہے۔ وہ کیا ہے؟ ساتھ میں ذرا جو اہل بیت کی مخالفت کرے وہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان عالی شان ہے، اہل بیت کی مخالفت کرنے والا شیطان ہے۔ اب دیکھیں قرآن میں اللہ نے شیطان کے متعلق کیا فرمایا، سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 168 اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یاد رکھنا شیطان سے بچ کے رہنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اہل بیت کی مخالفت کرنے والا شیطان، اور اللہ فرماتا ہے شیطان مومنین کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ فرماتا ہے شیطان مومنوں کا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن۔ تو اب یاد رکھنا جو بھی اہل بیت علیہم السلام کی مخالفت کرتا نظر آئے، کہیں پر بھی ممبر پر بھی بیٹھا ہو تو سمجھنا شیطان بھونک رہا ہے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان آپ کہہ رہا ہے، اہل بیت علیہم السلام کی مخالفت کرنے والا رسول اللہ کی نظر میں شیطان ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ شیطان مومنوں کا کھلا دشمن ہے۔ تو یاد رکھنا کہ جتنے بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مولائی کہتے ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون اہل بیت کا مخالف ہے۔ جو اہل بیت کا مخالف ہے، کہیں اس شیطان کو آپ نے دل میں تو جگہ دے کے نہیں رکھی، اگر رکھی ہو تو اسے اپنے دل سے نکال دینا، اگر نہیں نکال پاتے تو سمجھ لینا تم بھی گروہ شیطان میں سے ہی کہلاؤ گے، کیونکہ شیاطین کا ساتھ دینے والا شیاطین میں سے ہی ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد و علیہ